ابھی تک ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، نہیں پتہ بھی اس سے مراد کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ ایمان والو صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن ہم جو بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر صلاۃ و سلام کیوں نہیں آتا؟ یہ تو ایک منٹ بات کرنے دیں۔ یہ وہ درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب مر کے ہم قبر میں جائیں گے اور ہمارے آقا قبر میں جسم سمیت تشریف لائیں گے، جو یہ درود پڑھے گا آپ کی آمد پر، اس کی قبر جنت کا باغ، اور نہیں پڑھے گا تو پھر اللہ کی مرضی جو کچھ اس کے ساتھ کرے۔ اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب ایمان والے ہیں، اس لیے ہم سب کو پڑھنا چاہیے الصلاۃ اگر اس کے پڑھنے سے گناہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، اور رحمت برسی تو پھر آپ رحمت کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ بآواز ظاہر پڑھو الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں ایک تو المیہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے مشائخ اور اکثر ہمارے خطباء بے علم ہیں، علم سے بے بہرا ہے۔ حالانکہ کمالات نبوت کا وارث ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو قرار دیا، سبحان اللہ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علم والے نبیوں کے وارث ہیں، بے شک، علم والے، اور ہم اس کو علم والا نہیں مانتے جو آقا کی عظمت کے خلاف باتیں کریں۔ بے شک، کوئی کہے ہم جیسے ہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں انہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث قدسی، بے شک، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب کے غلاموں کو، نوکروں کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، محبوب کے غلاموں کو، خادموں کو، نوکروں کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جب محبوب بناتا ہوں تو پھر ان کو شان کیا دیتا ہوں؟ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے، سالا وہ مانگے مجھ سے، نی مجھ سے مانگے، کیا مانگے، کتنا مانگے، کہاں مانگے، کس کے لیے مانگے؟ فرمایا جب بنا محبوب لیا ہے تو پھر قید کیسی؟ اللہ اللہ، کیونکہ سالہ فعل متعدی ہے اور اس کے متعلقات غیر مذکور ہیں، اس لیے ہے کہ جب مانگے، جس کے لیے مانگے، جہاں مانگے، جتنا مانگے، جیسے مانگے، بیماروں کو شفا دلوائے، مردوں کو زندہ کرائے، واہ، وہ بے شک
بیماروں کو شفا دلوائے، وہ بے روزگاروں کو روزگار دلوائے، وہ کسی کی مشکل حل کرائے، وہ دنیا میں بیٹھ کر مجھ سے مانگے، وہ قبر میں بیٹھ کر مجھ سے مانگے، جہاں مانگے اور جتنا مانگے لأوتینہ، 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا میں اس کو دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبوب کے غلاموں کا مقام ہے۔ اور کوئی کہے جی نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، تو ہم اسے عالم کہیں، بے شک وہ بخاری شریف کی کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہو، وہ سیاستہ کی کتابیں رکھ کے بیٹھا ہو، وہ کسی فن کی کتاب رکھ کے بیٹھا ہو، وہ فقہ کی کتاب رکھ کے بیٹھا ہو، وہ اصول فقہ کی کتاب رکھ کے بیٹھا ہو، کتابیں سامنے پڑھی ہیں، عبارت پڑھ رہا ہے لیکن اس کو حقائق کا پتہ نہیں، وہ جاہل ہے۔ عالم وہ ہے جو مدینے والے آقا کی محبت میں گم ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور پھر اس دور میں للہیت کی بات ختم، اب صرف مقابلہ چل رہا۔ بے شک۔ اگر کوئی منکر اہل بیت ہے تو یہ شاعر اہل بیت کی شان صرف اس کو اس کے رد کے لیے بنا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی منکر صحابہ ہے تو صحابہ کی عظمت کا کلام صرف اس منکر کے رد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد سب سے افضل ہستی ہمارے آقا، سبحان اللہ۔ مدینہ کے تاجدار کی ہستی سب سے اعلیٰ ہے، بے شک۔ اور مدینہ کے تاجدار کی موجودگی میں کسی کی صدارت نہیں ہو سکتی، بے شک صدارت محبوب کی ہو۔ بے شک۔ اب کوئی کہے کہ حضرت ابو طالب کی صدارت میں سرکار تشریف لائے، نہیں، سرکار اعلیٰ ہے، افضل ہے، ان کا خدمت کرنے والے سارے۔ اب حضرت حمزہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، جن کا 70 مرتبہ میرے آقا نے جنازہ، سبحان اللہ، کتنی بلند و بالا شان کے مالک ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ غزوہ احد کے بعد شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مدینہ میں آئے تو ہر گھر میں اپنے اپنے شہید کے لیے رو رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو سارے مدینے والے جمع ہو گئے ایک جگہ، اور امیر حمزہ کے لیے انہوں نے گریہ کی۔ تو جناب بندہ بڑی عظمت والے لوگ موجود ہیں، محبوب کا پہرا دینے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بھی سرکار کا پہرا دیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت کر کے پالا میرے آقا نے ہے ابو طالب کو، بے شک، لیکن خدمت ان کے ذمہ دار۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ حضرات محترم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صدارت ان کی تھی اور سرکار تشریف لائے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھی اس وقت تک کوئی نبی نہیں بیٹھا۔ ٹھیک ہے، سرکار سیدہ زہرا پاک کی تعظیم و تکریم کے لیے اور ان کی محبت اور شفقت ان پر فرمانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو بھئی ٹھیک ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر نبی سب سے افضل ہوتے ہیں۔ بے شک۔ نبی سب سے، ایسا کلام نہیں کہنا چاہیے جس میں کسی کی توہین پیش نظر ہو۔ حضرات محترم، انبیاء کا مقام بلند و بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے، اس لیے جناب اگر کوئی بندہ صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے دشمنوں کی محفل میں چلا جائے یا اہل بیت اطہار کی مبالغہ آرائی کرنے والوں کی محفل میں چلا جائے، ہمیں وہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ہم صحیح العقیدہ سنی ہیں، اور جناب ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور پاک عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا کل انبیاء سے افضل ہے، بے شک، اور کل نبی غیر نبیوں سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، کل سبحان نبی اللہ۔ غیر نبی سے افضل ہے۔ اور پھر جناب بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں
افضل البشر بعد الانبیاء، ہم خطبے میں جو پڑھتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ جناب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں افضل نہ ہوں؟ بھئی جب علی پاک ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو باقی وہاں تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاسبان مسلک اہل سنت۔ ہم ان جاہلوں میں سے نہیں ہیں کہ جناب علی پاک ڈر کے نماز پڑھتے تھے۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے ڈر جانا۔ تقیہ کا معنی کہتے ہیں تقیہ کیا انہوں نے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے تقیہ کرنے والا علی نہیں ہو سکتا، اور جو علی ہے وہ تقیہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی شیر خدا کو بے شک یار وہ نہ میدان بدر میں ڈرے، نہ میدان احد میں ڈرے، نہ میدان خندق میں ڈرے، نہ میدان جناب بندہ وہ کسی بھی جنگ کے میدان میں نہیں ڈرے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ڈر کے نماز وہ علی اور پڑھے ڈر کے؟ کون ہے علی؟ پوچھو آقا پاک سے۔ فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہیں علی ہوتا ہے۔ جناب فرمایا جسے علی مل جائے اسے حق مل جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر حق نہ ہوں اور علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ علی پاک کی اقتدا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر کی صدیقیت بھی حق ہے، ان کی خلافت بھی حق ہے، ان کی جناب بندہ یہ امامت بھی حق ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، مقتدی مولا علی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مقتدی ہیں، تو میں علی کے امام کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہوں؟ جو فاروق اعظم کے خلاف بھونکتے ہیں وہ کتے علی کے دشمن ہیں۔ جناب بندہ فاروق اعظم کے مقتدی ہیں مولا علی، اور جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، عدالت بھی حق ہے، اور حضور ذوالنورین دو نوروں والے۔ سبحان اللہ۔ یار عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والے، اور جو نور ان کے نکاح میں آئے ان کی اصل کو نور نہیں مانا۔ کمال تو یہ ہے نا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہمارے آقا کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا نکاح میں پہلے آئیں، اور بدر کے موقع پر وہ بیمار تھیں۔ اب دیکھیں نبی پاک کی شہزادی کا مقام دیکھیں۔ جناب بندہ وہ بیمار تھیں، ہمارے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عثمان تم یہیں رہو، بدر میں نہ آؤ، تم یہیں رہو، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو، ان کا علاج کرو، ان کی نگہبانی کرو، ان کی خدمت کرو، شمار تمہارا بدر کے غازیوں میں ہوگا، سبحان اللہ۔ بدر کے مجاہدین میں ہوگا، شمار تمہارا بدر کے شہداء میں ہوگا۔ اس لیے جب سرکار واپس آئے اور مال غنیمت تقسیم کیا، باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا حصہ نکالا جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان حصہ لینے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو بھوک تھی، وہ تو غنی تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے تھے، میرے نبی کے قدموں پر بچھاوا کر دیتے تھے۔ حضرات محترم، اور پھر ہر ایک کا مقام اپنا ہوتا ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، سرکار بدر سے واپس آئے، ان کی تدفین فرمائی، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت رقیہ کے وصال پر نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو، شہزادی جو تھی، آخر بیٹی جو تھی، اس دور میں رب نے بیٹیاں دیں
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دور میں ظالم لوگ اگر بیٹی پیدا ہوتی اسے برداشت نہیں کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو زندہ، رب نے بیٹی دی، محبوب کو بیٹیاں دی، اور محبوب کی شفقت دنیا نے دیکھی کہ بیٹیوں سے مقام کیا ملتا ہے، عزت کیا ملتی ہے، اس لیے سرکار نے شفقت فرمائی۔ اور جناب بندہ جب حضرت رقیہ کی تدفین ہو گئی تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا اور فرمایا میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر رب نے مجھے 10 بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں ہر ایک کا نکاح یکے بعد دیگرے، وہ تمہارے نکاح میں اگر وصال فرماتی میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تمہارے ساتھ کرتے۔ عثمان غنی کا مقام بھی دیکھیں، سرکار کی شہزادیوں کا مقام بھی دیکھیں، پہلے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت ام کلثوم آئیں سلام اللہ علیہما، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والا، یعنی 2 نور ان کے نکاح میں آئے۔ تو جناب اندازہ لگائیے کہ رب العالمین نے ان کو 2 شالہ نور کا پہنا دیا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو۔ تو بہرحال یہ نہیں کہ ہر ایک کا، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ راکعہ ساجدہ طاہرہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا مقام بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بھی آقا کی بیٹی ہیں، مگر مقام ان کا اونچا کیوں ہے؟ یہ رب کی مرضی، بے شک، کیونکہ رب نے محبوب کی نسل جو دنیا میں چلائی ہے، نسل مصطفیٰ جنہیں سید کہتے ہیں، سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو مولا علی کی پشت سے حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن کے ذریعے دنیا میں آیا، وہ سید ہے، باقی نہیں ہے۔ نسل مصطفیٰ اللہ نے سیدہ زہرا پاک سے چلائی، اس لیے زہرا پاک کا مقام بلند عرفہ۔ اب آپ دیکھیں کیونکہ سیدہ زہرا کے ساتھ مولا علی کا نکاح ہوا، اور علی کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا، سبحان اللہ، اللہ نے محبوب پر وحی فرمائی کہ علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر میں نے کر دیا ہے، فرش پر محبوب آپ کا، سبحان اللہ، آپ کا۔ اس لیے حالانکہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت طالب بھی بھائی ہیں، حضرت جعفر بھی بھائی ہیں، حضرت عقیل بھی بھائی ہیں، ان کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ آقا کے چچا محسن چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹے ہیں، مقام ان کا بھی اونچا اور بلند ہے، لیکن علی پاک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ میرے رب نے نسل مصطفیٰ کے لیے جو پشت اور جو صلب پسند فرمایا وہ مولا علی کا وہ علی کی پشت ہے۔ تو حضرات محترم اس لیے مولا علی کو بڑی شان سے نوازا، بڑی عظمت سے نوازا، اور ہمارے آقا نے ان کے لیے فرمایا کہ یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی علی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی بیچارہ اس جملے پہ رونے لگ گیا تھا کہ یار کچھ خیال کرو، کچھ کم از کم توجہ کرو، کیا علی پاک کے تو 3 بھائی اور بھی ہیں، وہ نبی پاک کے بھائی نہیں ہیں، ایک ہی بھائی ہے علی۔ رویا کسی بیچارہ، یہ بات بھی اس نے کی۔ بہرحال جب بوچھاڑ ہوئی نا کہ پاگل، سرکار نے فرمایا ہے علی کے لیے انت اخی، واہ واہ واہ، یہ سبحان نہیں فرمایا کہ انتم، نہ انت اخی فرمایا تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جسے نبی بھائی بنائے اس کو بھائی ہم کہیں گے، باقی بھی رشتے میں بھائی بھی ہیں، چچے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میرے آقا سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اور مولا علی پر کرم کرتے ہوئے فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ،
کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، میری بارگاہ میں تمہارا مقام وہی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ حضرت ہارون نبی تھے، علی تم نبی نہیں ہو، مگر تمہارا مقام میری بارگاہ میں وہی ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں تھا۔ تو جناب بندہ، اللہ تعالیٰ جس کو عظمت دے، ہم علی والے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ علی پاک ایمان والی، ایمان کی جان ہے، علی پاک ایمان کی جان، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ یحب علی مومن ویبغضہ منافق، مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ جو عظمت علی سن کر دل تنگ ہونے لگے اس پہ لعنت ہے، اور جو عظمت علی سن کر دل باغ باغ ہو جائے اس پہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو مقام عطا فرمائے مولا کائنات۔ اب دیکھو نا، سرکار نے اعلان کیا نا، من کنت مولا ہو فعلی المولا۔ اب جاہلوں نے کہا کہ دیکھو جی، جب نبی پاک نے کہہ دیا مولا، علی پاک کو مولا کہہ دیا، تو پھر خلافت کا حقدار تو علی ہوا نا۔ مولا تو مالک کو کہتے ہیں، اس لیے خلافت کے حقدار علی ہیں، اوروں کو کیوں خلیفہ بنا دیا؟ میں نے کہا جاہلو، میرے آقا نے یہ قرینہ بتا دیا تھا کہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولا غلام کو بھی تو کہتے ہیں نا، عربی میں مولا غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رات کو چل رہے تھے اکیلے، اور ایک شیر دھاڑتا ہوا ان کی طرف آیا، منہ کھول کر درندہ تھا، اس کا کام تھا چیرنا اور پھاڑنا۔ جناب جب حضرت سفینہ کے قریب آیا تو آپ نے شیر کو مخاطب فرما کر فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ درندے، تجھے پتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا مولا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہاں مولا کا معنی ہے غلام، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو شیر دم ہلانے لگا اور سر جھکانے لگا، اور ان کو اشارہ کیا کہ آپ میری پشت پہ بیٹھیں، آپ جس قافلے میں جانا چاہتے ہیں میں تمہیں وہاں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھی مالک ہیں اور وہی خلافت کے حقدار ہیں۔ اگر مولا بمانی خلیفہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں۔ اب مولا کا معنی کرو خلیفہ، تو سرکار مارے ہیں میں جس کا خلیفہ ہوں، بس علی اس کا خلیفہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کس کے خلیفہ؟ سارے نبی کے نوکر ہیں، سب نبی کے خلیفہ ہیں، سب ان کے امتی ہیں، نبی بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ بے شک۔ جناب بندہ، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہمارے آقا کے مقتدی ہیں، اس لیے سرکار نے قرینہ خود بتا دیا۔ کیا؟ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، بس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والے من والا ہو و آدے من آدھا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا۔ تو یہاں مولا بمانا محبت ہے، محبوب، مولا بمانا محبوب، بلا کا معنی ہے محبت۔ تو فرمایا کہ جس کا والے من والا ہو، یا اللہ تو محبت کر ان سے جو علی سے محبت کر۔ کیا مطلب؟ کہ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب، سبحان اللہ۔ جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اور جب اعلان کیا ہمارے آقا نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا کائنات علی پاک کو مبارکباد پیش فرمائی۔ فرمایا علی تمہیں مبارک ہو کہ صبح ہوتی ہے تو ہر مومن مرد
اور ہر مومنہ عورت کے تم مولا ہو، اور شام ہوتی ہے تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مومنہ عورت کے آپ مولا ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس عظمت سے نوازے، یہ نہیں ہے کہ بندہ بے علموں کے کلام لے کر پھرتا رہے اور جناب بندہ اس میں مبالغہ ہو، اس میں کئی قسم کے اعتراضات ہوں، اور ہمارے اسٹیجوں پہ اگر پڑھا جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال ہم بے حد اہل بیت اطہار کے محب ہیں، بے حد محب ہیں۔ اہل بیت کشتی نوح ہیں، جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اہل بیت کے نوکر ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر مقام ہر ایک کا اپنا اپنا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے ذہن میں ارادہ تو تھا، آج جو میں نے چند کلمات پڑھے تھے نا ان کے بارے کچھ گفتگو کرنے کا، لیکن بس ضمنی طور پر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس لیے اسی پر گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جو ہمارے احباب یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ اس محفل کی جگہ کا صدقہ ان پر ہر قسم کی رحمتیں نازل فرمائے، اور مقاصد حسنہ میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ۔